پاکستان میں شب بارات کب ہے؟ شب بارات وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کو بہت سارے مسلمانوں کی اللہ پاک بخشش فرماتا ہے۔ تو پاکستان میں شب بارات بن رہی ہے 3 فروری کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 پر وہ لوگ جو کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں۔ ان 2 لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عام و خاص کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کتنی ہی بد نصیبی ہو کہ اللہ تعالیٰ ڈھیر سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے اور ان میں ہمارا نام نہ ہو، کتنی ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے، یعنی کثرت سے روزہ کی حالت میں رہتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے عمل پیش کیے جائیں تو میں اس ٹائم روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے روزے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے، جن لوگوں کی بخشش فرمائے، ہمارا نام بھی ان میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شامل ہو۔ تو شب قدر، اس کو شب قدر بھی لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں بالکل، لیکن اس کا جو مین نام ہے وہ ہے شب بارات۔ شب قدر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو 10 دن ہیں ان تاک راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو بھی اگر شب قدر یعنی قدر والی رات کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بری کرنے والی رات ہے، جہنم سے آزادی والی رات ہے۔ تو اس رات میں کیا پڑھا جائے؟ میں 2 چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 پر یہ دعا لازمی پڑھیں جو آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ نظر آ رہی ہوگی، جو دی گئی ہے الترغیب و ترہیب میں یہ دعا موجود ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعوذ بک بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک الیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا، اس کا ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کتنا بہترین اس کا ترجمہ ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بارات کو کثرت سے نوافل پڑھتے اور روزہ رکھتے۔ تو اس کی جو 14 دن کو شعبان ہے، مغرب کے بعد سے لے کر دوسرے دن طلوع فجر تک کوشش کی جائے زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائے۔ ان میں ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جس کو تسبیح والی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام، فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بڑھ جائے اور اس کو روحانیت نصیب ہو، تو وہ انسان اس نماز کو ادا کرنا شروع کر دے۔ یعنی یہ وہ نماز ہے یہ نفل نماز، لیکن اس کا ثواب بے انتہا ہے، اور یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤں کہ اگر انسان کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ سکھائی اپنے چچا کو، بے انتہا اس نماز کا ثواب ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے کا ضرور معمول بنائیں۔ تو اگر کسی کو طریقہ چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس نماز کا مکمل طریقہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر سکتی ہوں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔